پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے محترم ناظرین عزیز بچوں چلتے ہیں آج کے اپنے نئے سبق کی طرف جس کا نام ہے حروف لین۔ سبق نمبر 9 حروف لین۔ لین کے معنی ہے نرم، جن حروف کو نرم پڑھتے ہیں انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، نمبر 1 واو لین، نمبر 2 یا لین۔ نمبر 1 واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے ال، بل، تل وغیرہ۔ نمبر 2 یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے ای، بل، تئی وغیرہ۔ حروف لین کی آواز حروف مدہ جیسی لمبی نہیں ہوتی۔ حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں گے۔ پیارے بچوں آپ نے یہ دیکھا حرف لین کا قاعدہ، اسے چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرف لین واو اور یا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ میں بھی واو ہے، یا ہے، الف ہے، لیکن یہاں الف موجود نہیں ہے۔ حرف لین میں واو یا ہے، لیکن پہچانیں گے کس طریقے سے کہ کون سا واو حرف لین کا ہے اور کون سا واو حرف مدہ کا ہے۔ تو یہ نشانیاں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ لین کے اندر واو ساکین ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ نہیں بلکہ فتحہ ہوتا ہے۔ ضمہ نہیں بلکہ فتحہ، یعنی پیش نہیں بلکہ زبر ہوتا ہے۔ اگر واو ساکین ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ واو حرف لین کہلائے گا، مد نہیں کہلائے گا۔ اگر واو پہ ساکین ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو ہم مد کہیں گے، لین نہیں کہیں گے۔ لین کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حرف لین کو معروف آواز سے پڑھیں گے اور جلد ادا کریں گے، جیسے حمزہ واو زبر او، وہاں ہم نے پڑھا تھا حمزہ واو پیش او، تو پیش ہونے کی وجہ سے ہم نے کھینچا تھا۔ اسی طرح دیکھتے ہیں یا ساکن اور یا مدہ میں بھی فرق موجود ہے۔ حرف لین میں واو شامل ہے، یا شامل ہے، تو یا مدہ میں یا شامل ہے حرف مدہ میں، تو یہاں دیکھتے ہیں یا اس یا اور اس یا میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ وہ یا ساکن ہوتی ہے جو حرف مدہ کی ہے، اور حرف لین کی بھی یا ساکن ہوتی ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ بات یاد رکھیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ یا حرف لین کی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں اچھے طریقے سے بچوں، یہ واو اور اس واو میں فرق یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اگر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ واو حرف لین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یا کے متعلق یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واو لین کا قاعدہ یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، تا واو زبر تو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو۔ عزیز بچوں آپ نے غور کیا یہ حرف تہجی میں سے کچھ حروفوں کے ساتھ واو شامل ہے اور اس واو کے اوپر جزم موجود ہے، لیکن حرف تہجی پر پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مشق کی تھی پیش کے ذریعے سے، تو اس واو کو ہم نے واو مدہ تسلیم کیا تھا، لیکن اس واو کو ہم واو لین میں شامل کریں گے، اور اس کے پڑھنے کا انداز بھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ واو زبر او نہیں پڑھا جائے گا، مجھول نہیں پڑھیں گے، با واو زبر باؤ نہیں پڑھیں گے، معروف آواز سے حرف لین کو جل ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آئیے آگے بڑھتے ہیں حرف لین میں واو کی مشق کی طرف۔ یومی، اس لفظ کو دوبارہ دیکھیں،
यौमी, आपने गौर किया या वाउ ज़बर यौ, मीम ज़ेरमी यौमी, नर्म आवाज के साथ मारूफ आवाज में जल्द अदा किया गया। यौमी नहीं पढ़ेंगे, यौमी मजहूल होता है। और आपने गौर किया कि वाउ साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर मौजूद है, तो ये वाउ हुर्फ़े लीन का वाउ है, हुर्फ़े मद का वाउ नहीं है। तरौन, फौक़, सौती, कौमिक। प्यारे बच्चों, मोहतरम नाज़रीन, आप मश्क कर रहे हैं वाउ लीन की। इसमें आप गौर करते चलें कि किस तरह वाउ लीन को मारूफ आवाज से जल्द पढ़ा जा रहा है और थोड़ा भी नहीं खींचा जा रहा है। अगर ये वाउ मद बनकर आएगा तो हम इसे खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाउ साकीन हो रहा है। इसकी वजह ये है कि इससे पहले वाले हर्फ पर आप गौर कर रहे हैं कि फतहा मौजूद है, यानी जबर मौजूद है। फसौफ, मौऊदी, मौऊदी। प्यारे बच्चों, इस लफ्ज़ पर आप गौर करें, मीम वाउ ज़बर मऊ, उसके बाद आइन वाउ पेश ऊ, दो जगह भी वाउ है लेकिन दोनों पर साकिन है, लेकिन दोनों अलग अलग पहचाने जाएंगे। पहले वाला वाउ साकिन होगा, दूसरा वाला वाउ मद होगा। आपको वजह मालूम है किस वजह से हम इस वाउ को साकिन कहते हैं, उसके बाद वाले वाउ को मद कहते हैं। इसकी वजह हमारे सामने आई थी कि वाउ से पहला वाउ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो वो वाउ वावे लीन कहलाता है, और वाउ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जम्मा यानी पेश हो तो वो मद कहलाता है। इस मिसाल को दोबारा देखें, इसके अंदर दोनों वाउ आपको नजर आएंगे, लेकिन दोनों वाउ के पढ़ने का तरीक़ेकार अलग अलग है। मौऊदी, पहले वाले वाव को हमने नहीं खींचा, जल्द अदा किया, लेकिन दूसरे वाले वाव को जो वाव मद्दा में शामिल हो चुका है, जम्मा आने की वजह से इसे हमने खींच कर पढ़ा। इसी तरह आइए आगे बढ़ते हैं। कौलुहु, औलादु, हौल, शरौहु, शौमी, खौफ। प्यारे बच्चों, मोहतरम नाज़रीन, ये थी वाउ लीन की मश। आइए आगे बढ़ें याए लीन के कायदे की तरफ। याए लीन यानी ऐसी या जिसके ऊपर जज़म हो, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर होना चाहिए। याद रखें, याए लीन के लिए ज़बर का होना ज़रूरी है। अगर ज़बर नहीं आएगा, ज़ेर आएगी तो वो याए मद्दा बन जाएगी। हमज़ा या ज़बर आई, बा या ज़बर बई, ता या ज़बर तई, ता या ज़बर तई, जीम या ज़बर जई। मोहतरम नाज़रीन, अजीज़ बच्चों, आपने देखा याए लीन का कायदा। इसी तरह सारे हुर्फ तहज्जी पर या को दाखिल कर लीजिए अपने नोटबुक पे और उसके ऊपर जज़म दीजिए, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर दीजिए और मश्क करते जाइए। हमज़ा या ज़बर आई, बा या ज़बर बई, मारूफ आवाज़ के साथ मजहूल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं याए लीन के कायदे के अंदर उन हुर्फों की तरफ जो मिलाकर लिखे जाते हैं। कैफ, ग़ैफ़ी, रैब, बैती, गैबी।
اس مشق میں آپ غور کر رہے ہیں کہ غین یا زبر غی بادر بی غیبی، یا ساکن تو موجود ہے لیکن اس یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اگر یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر نہیں ہے، زیر موجود ہے، تو وہ یا مدہ کہلائے گی. یاد رکھیے عزیز بچوں کہ یہاں پر دو یا، ایک یا مدہ ہے اور دوسری یا لین ہے. اسی طرح ایک واو ہے واو مدہ اور دوسرا واو ہے واو لین. تو ان دونوں کی پہچان کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا مدہ ہو جاتی ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو کسی بھی حرف پر، کوئی بھی حرف آئے حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف ہو، اس پر اگر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہو جاتا ہے. اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر موجود ہو تو وہ واو لین کہلاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور کچھ مشقوں کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اب اچھی طریقے سے اس کی مشق کریں، آگے آسانی سے آپ قرآن مجید کی تلاوت میں اسے پہچان سکیں. عینین بین یدیہ یا